روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور پھر اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ سلطان کربلا سید الشہداء امام علی مقام امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک حسین، کنیت ابو عبداللہ اور القاب سبط اللہ یعنی رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول کے پھول ہیں۔ آپ کو گھٹی، اذان اور عقیقہ کس نے دیا؟ اس کی بہت ہی دلچسپ ترین معلومات ہیں کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین کے سیدھے یعنی رائٹ جو ایئر ہے اس میں اذان دی اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی اور اپنے مبارک جھوٹے شریف سے گھٹی عطا فرمائی، دعاؤں سے نوازا۔ 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور ایک بکری سے عقیقہ کیا اور آپ کی امی جان خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، حسن کی طرح ان کا سر منڈا کر بالوں کے برابر چاندی خیرات کر دو۔ اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ گھٹی دینا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے کہ اگر نیک شخص کی گھٹی دی جائے یعنی اس کا جھوٹا کھلایا جائے یا اگر وہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز کھلاتا ہے تو اس سے بچے پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو چاہے بچی ہو تو چاہے بچہ ہو، کسی بھی نیک پرہیزگار شخص کی گھٹی دینی چاہیے۔ خواتین کی گھٹی دینے سے پرہیز کیا جائے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ خواتین اکثر جو ہیں وہ زبان کی تیز طرب زبان یا کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، لہٰذا اپنے والدین میں سے کسی کی گھٹی دی جائے تو بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا۔ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کے پاس ان کی زوجہ یہ پیغام لے کر گئیں کہ ہم نے آپ کے لیے لذیذ کھانا اور خوشبو تیار کی ہے، آپ اپنے ہم پلہ دیکھیں اور انہیں ساتھ لے کر ہمارے پاس تشریف لائیں۔ بہت پیارا واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں باہر تشریف لے گئے اور وہاں جو مسکین تھے انہیں لے کر گھر تشریف لے گئے۔ پڑوس کی خواتین آپ کی زوجہ کے پاس آ کر کہنے لگیں، خدا کی قسم آپ کے گھر تو مساکین جمع ہو گئے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے کہ تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گی۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مساکین کو کھانا کھلایا، انہیں کپڑے پہنائے اور خوشبو لگائی۔ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین کے مکان علی شان پر ایک فقیر مدینہ پاک کی گلیوں سے ہوتا ہوا پہنچا تو دروازے پر دستک دی اور اشعار کی صورت میں کہنے لگا، جس نے آپ سے امید رکھی اور جس نے آپ کے دروازے پر دستک دی وہ کبھی نا امید نہ ہوگا۔ آپ باہر آئے اور اپنا سارا مال اس فقیر کو عطا کر دیا۔ تو اے عاشقان امام حسین، ہمارے آقا و مولا شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عبادت گزار تھے، چنانچہ شب عاشورہ امام علی مقام امام حسین نے اپنے بھائی حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، کسی طرح یہ لڑائی کل تک مؤخر ہو جائے اور آج کی رات ہمیں اللہ پاک کی عبادت کے لیے مل جائے۔ اللہ کریم خوب جانتے ہیں کہ مجھے نماز، تلاوت قرآن اور کثرت کے ساتھ دعا مانگنا اور استغفار کرنا کس قدر پسند ہے، اور آج کل ذرا ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو کیا ہم غلامان امام حسین آپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ ہم تو صرف ان کا نام لیتے ہیں، تو کیا نام لینا کافی ہوتا ہے؟ نہ، بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، آپ کی سیرت کو اپنانا چاہیے، آپ کے نام کو اوپر لے کر نہیں بلکہ آپ کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے کہ آپ کس قدر عبادت کرتے۔ یہ نہیں کہ ہم نے ان کو احصال ثواب کر دیا تو ہمارا حق ادا ہو گیا، بلکہ آپ نے دین کی خاطر اتنا کچھ سہا، اپنے بچوں کی قربانی دے دی، اپنی آل اولاد کی قربانی دے دی، تو ہمیں بھی ان کی اس چیز کی لاج رکھتے ہوئے
ہمیں عبادت کرنی چاہیے، کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، اور کوئی دین ہمارے دین کی طرف اگر انگلی اٹھائے تو اس قدر ہو جانا چاہیے کہ اس کی ہم انگلی اٹھانا بھی قبول نہ کریں۔ 13 محرم الحرام کا دن آ چکا ہے اور آج بدھ کا دن بھی ہے، تو 13 محرم الحرام کے دن ایک چھوٹا سا عمل جو آپ کے نصیب کو بدل دے گا، اور یہ سب کب کیسے ہوگا؟ محرم الحرام کے صدقے، اور اس مہینے میں جو بہت بڑی ہستی جو کہ اس مہینے میں شہید ہوئی، ان ہستی کے صدقے میں آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو دولت عطا فرمائے گا، رزق عطا فرمائے گا۔ میرے بہت سے بہن بھائی پریشان حال ہیں، تو ان سب کے لیے خاص طور پر آج کا میں یہ عمل لے کر آئی ہوں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں کی برسات کر دے گا، اللہ پاک آپ پر اپنی نوازشوں کی برسات کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جناب سے اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کے پاس جگہ کم پڑ جائے گی۔ آپ نے بہت سے وظائف سنے دیکھے ہوں گے، لیکن آج کا جو وظیفہ ہے 13 محرم الحرام کے حوالے سے ہے۔ تو 13 محرم الحرام کو آپ نے دن کے وقت آپ نے تنہا کمرے میں بیٹھ جانا ہے، تنہائی میں یہ عمل کرنا ہے، سب کے بیچ میں بیٹھ کر یہ عمل نہیں کرنا۔ اس عمل کے کرنے سے پہلے آپ نے یہ عمل کسی کو نہیں بتانا ہے، بلکہ اس کو جیسے سیکرٹ رکھا جاتا ہے کہ میں یہ عمل کرنے لگا ہوں۔ اگر کسی کو بتا دیا تو اس عمل کا اثر زائل ہو جائے گا، تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ پردہ نشینی اختیار کر کے تو آپ نے یہ عمل کرنا شروع کرنا ہے۔ تو عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا، یا کسی بھی پاک صاف جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور یہ نیت کرنی ہے کہ یا باری تعالیٰ میں یہ رزق کی نیت کر رہا ہوں، کہ اس وظیفے کی نیت کر رہا ہوں، اس وظیفے سے یا باری تعالیٰ میرے نصیب بدل دے۔ اگر آپ کو کسی جگہ پر کوئی رشتہ وغیرہ پسند ہے اور وہاں پر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا وہاں پر ہو جائے گا۔ اگر آپ چھوٹی پوسٹ پر ہیں، کسی بڑی پوسٹ پر جانا چاہتے ہیں تو ہو جائے گا۔ جو آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، بس آپ اس چیز کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ کوئی بڑا سا محل بھی چاہتے ہیں تو اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں۔ چھوٹی سے چھوٹی کا مثال ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا تصور آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ 33 ٹائمز آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا سمیع، اللہ کا صفاتی نام ہے یا سمیع، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے اتنی ہی بار درود پاک پڑھنا ہے، یعنی تعداد آپ نے ایک ہی رکھنی ہے، 11 بار رکھیں یا 3 بار رکھیں، طاق عداد میں آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی حاجتیں پوری کرے گا اور آپ کے نصیب تک بدل دے گا۔ اگر آپ 13 محرم الحرام کو اس عمل کو نہ کر سکیں تو آپ اس عمل کو اگین کرنا چاہیں، دوبارہ کرنا چاہیں، تو آپ جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو کریں۔ بہت ہی زیادہ وہ مبارک اور بابرکت ترین دن ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی حاجتیں مرادیں پوری کرے۔ اسی طرح سے کمنٹ سیشن میں اپنے نام لکھواتے رہیں، اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مستند جواب دیے جائیں گے اور آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔